ایک مرتبہ حرمین شریفین کی جو خاص کمیٹی ہوتی ہے، علمی و عملی، دینی و فکری، اس کمیٹی میں ایک بحث اٹھ گئی کہ آقا نے قبروں پر عمارت کو بنانے سے منع کیا ہے، اور خود آقا کے قبر مبارک میں عمارت ہے۔ آقا کے فرمان کے خلاف ہے یہ، کیا کیا جائے؟ کچھ ظاہر پرست علماء نے کیا فیصلہ کیا کہ فوراً اس گنبد کو توڑ دیا جائے، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ بھائی جلد بازی اچھی نہیں لگتی، عرب تو ہمارا ہے لیکن مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس سارے عالم اسلام کا ہے۔ ہمیں ریاض ہمارا نہیں بولیں گے، جدہ ہمارا نہیں بولیں گے، قصیم ہمارا نہیں بولیں گے، لیکن مکہ ہمارا ہے، محمد بن سلمان کا نہیں۔ مدینہ ہمارا، کرنول کے مسلمان کا بھی حق ہے مدینہ منورہ میں۔ حضرت صحیح ہے؟ اب اس کے واسطے بول کے تمہیں لڑنے جاؤ نہ کو۔ پوری عرب کی زمین ہو سکتی ہے کہ عرب کے لوگوں کی، لیکن مکہ اور مدینہ حدود حرم، مکہ حدود حرم، مدینہ یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، عالم اسلام کا ہے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا کہ عربی ہی امامت کر سکتا ہے حرمین شریفین میں، یہ اب کا فیصلہ ہے، ورنہ ایک زمانے میں عجمی لوگوں نے بھی امامت کی۔ امامت کے لیے مقامی ہونا شرط نہیں، امامت کے لیے متقی ہونا شرط ہے۔ امامت کے لیے مقامی ہونا شرط نہیں، امامت کے لیے حافظ اور عالم کے ساتھ ساتھ متقی ہونا شرط ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کرنول کی کسی مسجد کی امامت کے لیے، معافی چاہتا ہوں مثال لیے، کہ کرنول کے اندر کوئی حافظ اور عالم اور متقی نہ ملے تو پھر بنگلور کے کسی مولانا جو حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور متقی ہیں، ان کو امام بنانا ان کو امام بنانے سے زیادہ افضل ہے۔ یہی فقہ کی بات ہے۔ عرب نے قانون پاس کیا، کیا قانون پاس کیا؟ کہ آج کے بعد حرمین شریفین کے ائمہ عربی ہوں گے۔ سب کو تو مرنا ہے، اللہ کی عدالت میں کون عربی کون عجمی، اللہ کی عدالت میں کون کالا کون گورا، اللہ کی عدالت میں کون امیر کون غریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہے، انصاف۔ خیر توڑیں گے تو کسی مولانا نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ مسجد نبوی مدینہ منورہ گنبد خضرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسئلہ ہما شما کا نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا ہے، ٹچ بھی کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ کیا کریں؟ ایک ہے قرآن و حدیث، ایک ہے فقہ۔ قرآن و حدیث سے نکلنے والے مسائل کو فقہ کہتے ہیں۔ ہم ساری دنیا کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، جواب کیا آتا دیکھیں گے، کثرت رائے اور صحت رائے پر فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کے علماء کے پاس سوال استفتاء بھیجا گیا، سب سکوت اختیار کیے، فرمان رسول ہے اور یہاں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، رکھنا بولیں گے فرمان رسول کے خلاف، توڑنا بولیں گے گنبد خضرا کے اوپر کون ہاتھ اٹھائے۔ ایک وفد بھی دیوبند آیا، کہاں آیا؟ دیوبند آیا، دارالعلوم آیا۔ دارالعلوم کے علماء نے وفد کا استقبال کیا اور آنے کی وجہ پوچھی تو سوال یہ تھا،
تو دارالعلوم کے اندر رہنے والے علماء بھی پریشان ہو گئے، اتنا بڑا جواب ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ قریب میں تھانہ بھون ہے، وہاں ایک اللہ کا بندہ، نبی کا غلام اشرف علی تھانوی رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس سیدھا یہ وفد گیا، اشرف علی تھانوی، ہاں گیا وفد ان کے پاس۔ جانے کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی، عصر کا وقت تھا، عصر سے پہلے ملاقات اور سوال ملا، حضرت بھی پریشان ہو گئے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، مراقبے پر گئے، اس کے بعد الحمدللہ پوری بشاشت کے ساتھ آپ اپنے مصلے سے اٹھے، اہل عرب کو بٹھایا اور کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ جواب اللہ نے میرے قلب میں ڈال دیا، جواب اللہ نے میرے قلب میں ڈال دیا۔ حدیث بھی صحیح ہے، گنبد خضرا بھی صحیح ہے۔ اہل عرب نے پوچھا کیا؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ نبی کے فرمان کا مطلب یہ ہے خبر بننے کے بعد کسی کے اوپر عمارت نہ ہو، لیکن میرے نبی کی خبر کے بعد عمارت نہیں بنی، عمارت میں میرے نبی کی خبر بنی۔ پہلے سے اما عائشہ کا حجرہ تھا، آقا کی تدفین اما عائشہ کے حجرے میں ہوئی، اور حجرے میں سایہ تو تھا، اسی سایہ کو چلتے چلتے ایک شکل دی گئی ہے، اور یہ خصوصیات النبی میں ہے۔ اہل عرب فرماتے ہیں اشرف علی کے جواب سے ہمارے دل میں جو سکینہ حاصل ہوا وہ سارے دنیا کے دورے سے وہ سکینہ حاصل نہیں ہوا۔ ایسی نظر حضرت تھانوی کی۔ اسی وقت حضرت تھانوی نے اہل فلسطین سے کہا بھوکے رہ جاؤ لیکن اپنی زمین کا سودا نہ کرو۔ آج تم 20 کو 30، 30 کو 40 کی زمینوں کا سودا کر رہے ہو، ایک وقت آ جائے گا کہ تمہاری زمین پر دشمن کا دعویٰ ہو جائے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی ہو رہا ہے نا۔ اسرائیل جتنا حصہ قبضہ کیا اس میں سے ایک حصہ اس نے پیسے دے کر خریدا ہے۔ دور اندیشی ہونی چاہیے، دور اندیشی۔ یہ بات اتنی لمبی کہاں سے آئی؟ ایک صحابی مسجد نبوی میں رو رہے تھے، مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی ہماری مسجدوں میں عظیم المرتبت مسجد ہے، بچوں کو ابھی سے بٹھاؤ۔ حضرت نے جو خطرہ